اچھا، باہر سے کیسے زیادہ افیکٹونیس ہے؟ بطور چیئرمین تو آپ کے پاس تمام اختیارات، تمام پاورز آپ ایکسرسائز کر رہے تھے. سر اختیارات دیکھیں، میری بات سنیں ارشد صاحب، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. پاکستان میں اختیارات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بندوں کی ٹرانسفر کر سکیں، بندوں کی پوسٹنگ کر سکیں، آپ کے پاس بڑی سی گاڑی ہو، آپ کے پیچھے آگے 4 آدمی چل رہے ہو. اختیارات ہوتے ہیں پالیسی کو صحیح کرنے کے. پالیسی کو صحیح کرنے کے اختیارات اس آدمی کے پاس ہو سکتے ہیں جس کو اس کام کی سمجھ ہے، جو اس گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتا ہے، جس کو پتا ہے کیا کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تبدیلی اس لیے لا سکتا ہوں عمران خان کے ساتھ مل کے کہ میں آج بھی ان کو یہ بتاتا رہتا ہوں ریگولر بیسس پر کہ سر یہ والا ٹیکس کا میجر ٹھیک ہے اور یہ ٹیکس کا میجر غلط ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کنسٹرکشن کی اسکیم آئی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں میں نے کل ایک پورا نوٹ لکھ کے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کا ایشو ہے. تو سر یہ آپ اس چیز کو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ شبر زیدی اب سین سے چلا گیا ہے. شبر زیدی سینس کے ہے مگر شاید اسکرین پہ نہیں ہے. اچھا شبر زید صاحب، جو نیکسس ہے سسٹم میں، وہ نیکسس کس کا ہے؟ کیونکہ اتنا پاورفل اگر یہ سسٹم ہے کہ آپ کو بھی اسے نہیں چلنے دیا تو آبویسلی اس سسٹم کے نیکسس ہوں گے. وہ نیکسس کہاں پاور کوریڈورز میں پائے جاتے ہیں اس سسٹم کے؟ دیکھیں میری بات سنیں، نیکسس پاور کوریڈور کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے جنرل کاروبار کیا ہیں؟ کیا کسی ایکسپٹ 10-5 کے نکال کے کیا کسی بندے کی کوئی لسٹڈ کمپنی ہے؟ زیادہ تر کا کاروبار آپ کو ریل اسٹیٹ ملے گا، یا آپ کو ملے گا شوگر، یا آپ کو ملے گا پولٹری، یا ملے گا ایگریکلچر کموڈیٹی، یا گورنمنٹ کانٹریکٹر، یا بیٹری، یا سگریٹ. آپ سارے وہ کاروبار کرتے ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں، یا دکاندار ہوگا یا آڑتی ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ ایشو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا نہیں ہے. یہ پاکستان کے معاشرے کا ایشو ہے کہ پاکستان کا معاشرے میں یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ڈاکومنٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. میں نے اس کے اوپر 2 آرٹیکل لکھے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں کہ یہ ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ کرپشن. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بتایا ہے کہ $150 بلین پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے. یہ میں نے کتاب 2016 میں لکھی تھی، پاناما لیک اے بلیسنگ ان ڈسگائز. جب نواز شریف ان پاور تھے 2016 میں نے یہ کتاب لکھی تھی. اس میں نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 120 سے $150 بلین باہر پڑے ہیں، اور وہ سب پیسے جائز طریقے سے گئے ہیں. جائز طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ واپس لاؤ. میں پولیٹیشین اور کرپشن کی بات نہیں کر رہا. یہ ہمارا پروٹیکشن آف ریفارم ایکٹ 1992 پروملگیٹڈ بائی میاں محمد نواز شریف کا تحفہ ہے اس ملک کے لیے. بالکل. آپ نے جب ذکر کیا، کم از کم بالکل میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس میں ٹیکس اوائڈنس پہ آپ نے بڑی واضح طور پہ لکھا ہے اور یہ ساری چیزیں. میں اس پہ آتا ہوں. ایک جو آپ نے بات کی اسٹیٹ سپانسرڈ کرپشن، ریاستی سرپرستی میں ہونے والی کرپشن، اس میں ریاست کس طرح سے اسپانسر کر رہی ہے؟ ان کی سرپرستی کس طرح سے کر رہی ہے اس کرپشن کی ریاست؟ میں بتاتا ہوں. اس طرح کرتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو انکم ٹیکسیشن ہوگی وہ ہوگی پریزمپٹیو بیسس پر، کہ آپ نے امپورٹ پر ٹیکس کٹا دیا، یہ فائنل لائبلٹی ہو گئی. چاہے وہ امپورٹ سے 100 روپے کمائے، 10 روپے، آپ نے فائنل لائبلٹی بنا دی. اس نے امپورٹ سے پیسے بنائے، اس کے بعد اس نے اس سے ڈالر خریدے اور اس کو باہر بیچ کے دبئی میں اور انگلینڈ نے فلیٹ خرید لیا. یہ پاکستان کی حقیقت ہے امپورٹ ٹریڈ کی. آپ اٹھا لے کاغذ، اگر میری بات غلط ہو تو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ اسپانسرڈ کرپشن. یہ ٹرائنگل ہوتا ہے پریزمپٹیو ٹیکس پلس فورن کرنسی اکاؤنٹ اینڈ امیونٹی فرام when the money comes back. جب اس آدمی نے پیسے کمائے
جب اس نے پیسے کمائے وہ باہر بھیج دیے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں. جب بیٹے کی شادی کرنی ہوئی تو باہر سے اس کے چچا نے ریمیٹنس بھیج دی. اس چچا کی ریمیٹنس کو آپ سوال نہیں کر سکتے. اللہ اللہ خیر صلاح میں اور آپ ہنستے رہیں گے, وہ ان کی بڑی بڑی شادیاں ہوتی رہیں گی, ہم اور آپ اٹینڈ کرتے رہیں گے, شاید باہر کھڑے ہو ہمیں اندر بھی نہیں جانے دیں گے. وہ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.